تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 1، وہ شرابی جو توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کو اللہ عز و جل جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ وہ اولاد جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اور ان کو اذیت پہنچائی اور اس حال میں وہ مر گیا، اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی پر احسان کیا اور اگر اس نے احسان جتا دیا تو اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ احسان جتانے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے تو خود ہمیں احسان جتایا۔ تو جواب ملے گا، میرے بندے، کیا میں نے تجھے زمین کی شکل میں نعمت نہیں دی؟ بندہ کہے گا ہاں دی پروردگار۔ احسان جتایا؟ نہ۔ پانی دیا؟ احسان جتایا؟ نہ۔ آسمان دیا؟ احسان جتایا؟ نہیں۔ ماں باپ دیے؟ احسان جتایا؟ نہیں۔ اولاد دی؟ احسان جتایا؟ نہیں۔ دولت دی؟ احسان جتایا؟ نہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے دے کر کے احسان جتایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ اسی کے دم قدم سے ہے۔ اگر یہ نعمت تمہیں ملنی نہ ہوتی تو نہ ماں ملتی، نہ باپ ملتا، نہ بیٹا ملتا، نہ بیٹی ملتی۔ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اسی کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سب نعمتیں ہیں اور یہ جان نعمت ہے، یہ جان نعمت ہے۔ اسی ایک نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی کے سبب سے آپ کو نوکری ملے گی، کسی کے سبب سے چھوکری ملے گی۔ کسی کی بیٹی نکاح میں آ گئی تو اس کے سبب سے اس کی لڑکی مل گئی، کسی کی وجہ سے آپ کو نوکری مل گئی، اس کی وجہ سے آپ کو پیسے مل گئے۔ یہی سب ہوگا، یہی سب ہوگا۔ اور آج کے انسان کی پوزیشن یہ ہے کہ بہت ساری اصل نعمتوں کو وہ نعمت نہیں سمجھ رہا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے اصل نعمت نہیں سمجھنا چاہیے، اسے انسان نے اصل نعمت سمجھا ہے۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا روپیہ ہو گیا اور اسی کو انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک دور تھا، توجہ چاہوں گا، میں بہت کاری ضرب لگا رہا ہوں، میں ایسا اس وقت آپریشن کر رہا ہوں کہ آپ کی عقل اور آپ کا ضمیر دونوں انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ آج جب سوسائٹی کی سسٹم یہ ہو گئی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پھر شراب کا کاروبار کرنے والا بھی اسٹیج پر دولت کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، جوے کا کاروبار کرنے والا بھی آج بڑے اسٹیج کے اوپر بیٹھتا نظر آتا ہے، مٹکے کے اڈے چلانے والا بھی آج معاشرے کے اندر عزت والا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت کو ہم نے سب سے بڑی چیز سمجھ لی۔ اب وہ کیسے بھی آ جائے، کسی طریقے سے بھی آ جائے، چوری سے آئے، ڈکیتی سے آئے، مال کھا کر کے آئے، کسی کا ہڑپ کر کے آئے، انسان اب یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے، BMW ہے، مرسیڈیز ہے، ڈاڈو گھڑی پہننا ہے، رولیکس گھڑی پہننا ہے، اتنی بڑی کاریں ہیں، اتنی بڑی کوٹھی ہے۔
کیسے کمایا اس کی فکر ختم ہو گئی، لیکن بس اب آدمی اس کو رسپیکٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اب دنیا نے سمجھ لیا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پوری دنیا میں مزاج بن گیا، کیسے بھی کرو، جب دولت ہی سے عزت ملتی ہے تو مال کماؤ، چاہے دبا لو، کیسا بھی کر کے کماؤ، انسان اس کے پیچھے بھاگا۔ لیکن جب تک مزاج یہ تھا کہ آدمی مال دیکھ کر عزت نہیں کرتا تھا، اعمال دیکھ کر کے عزت کرتا تھا، تو دنیا اعمال کی طرف دوڑ رہی تھی اور سوچتا تھا ہم اچھے بن جائیں تاکہ معاشرے کے اندر اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے۔ لیکن آج سوچ بدل گئی، اب تو سوچ یہ بن گئی کہ نیکی کرنے والا یا نیکی کے راستے پر چلنے والا یا اچھے عمل کرنے والے کو دنیا معاذ اللہ بے وقوف سمجھتی ہے، اور گناہ کرنے والا پیسے والا اگر ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے۔ کیا سوچ بن گئی، کیا مینٹلٹی بن گئی۔ آخر یہ دنیا کے اندر برائیاں یوں ہی نہیں بڑھی، برائیوں کے بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے کرپٹ کو دنیا نے عزت دینا شروع کیا اور اچھے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر سے ڈھکیلنا شروع کر دیا۔ برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے، برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، ایک ایگزامپل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں سارے لوگوں کے درمیان کے اندر اونچی ہوگی۔ جن کی گردنیں کیا ہوں گی؟ بولیے بولیے، اونچی۔ ہجوم ہوگا، جیسے آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کی گردن اونچی ہو تو سب کو وہ نظر آ جائے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ توجہ چاہوں گا، میرا خیال ہے کہ اب کسی کو آنے نہ دیا جائے، وہیں سٹاپ کر دیا جائے، ذمہ دار وہاں پر باہر بیٹھ جائیں، اندر جگہ بالکل، اور وہ بچوں کو تھوڑا سا ہے نا پیار سے سمجھا کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اب آپ دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بندے قیامت میں ایسے ہوں گے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی۔ لوگ دیکھ کر کے سوچیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں کہ ان کی گردنیں اونچی ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون ہوگا جس کی گردن اونچی ہوگی؟ جب حضور سے پوچھا گیا یہ کون خوش نصیب ہوں گے تو سرکار نے فرمایا یہ میری امت کے مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے جن کی گردنوں کو اللہ قیامت میں اونچا کر دے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھٹیا سے گھٹیا سلوک مؤذن کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاءاللہ سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عزت بھی کرنے والے، لیکن حضور نے جسے عزت دی قوم کتنی عزت دے رہی ہے۔ یہ وہی تو ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو تب یہ اپنی نیند قربان کر کے آپ کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ ذرا سوچو، ایک پورا منصوبہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ نبی کے راستے پر چلنے والوں کو اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے کہ کوئی اس راستے پر چلنے کے لیے جلدی سے تیار نہ ہو۔ اس لیے آج دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے۔ تو آج سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی وہ مال ہے۔